السلام علیکم. YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. ڈیلی یا ویکلی یا 2 یا 3 دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور جو بھی امپورٹنٹ خبریں ہوتی ہیں بین الاقوامی بازاروں میں یا پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے یا پاکستان میں IMF کی ڈیل کے حوالے سے، پاکستان میں ڈالر کے حوالے سے، وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں. چونکہ یہ اردو اور سہل انداز میں ہے، میری آپ تمام لوگوں سے گزارش رہتی ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیے. اس YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم کو آپ جوائن کرتے چلے جائیے. 10 دن کا فری ٹرائل بھی آپ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. تو بہرحال جو امپورٹنٹ خبریں آج گیدر ہوئی ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ کہ 4 دن کی تعطیلات تھیں، یعنی ہفتہ اتوار پیر منگل، یعنی ہفتہ اتوار نارملی مارکیٹ بند رہتی ہیں، پیر اور منگل کو کینیڈا اور امریکہ میں یوم آزادی کے حوالے سے تعطیلات تھیں. 3 جولائی کینیڈا ہے اور 4 جولائی امریکہ کے یوم آزادی سیلیبریٹ کرتے ہیں. بازاریں ساری بند پڑی ہوئی تھیں، بینک ہالیڈے تھا، اسٹاک مارکیٹیں بند تھیں. اس لیے 2 دن مارکیٹیں جو چلی ہیں، جس کو ہم گلوبیکس مارکیٹ یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جو مارکیٹیں چلتی ہیں، جو اسکرین آن رہتا ہے، اس پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ والیوم بہت زیادہ کم تھا. مارکیٹ میں لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا، لوگ چھٹیوں پہ تھے، سیلیبریٹ کر رہے تھے، انڈیپینڈنس ڈے کو انجوائے کر رہے تھے. تو اس وجہ سے امریکہ اور کینیڈا کی جانب سے والیوم جب کم ہوتا ہے تو ریسٹ آف دی ورلڈ میں بھی والیوم کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک بڑی اکانومی مارکیٹ سے آؤٹ رہتی ہے تو اس میں اتنا زیادہ والیوم گیدر نہیں ہو پاتا ہے. تو بہرحال آج جو ہے وہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اس جولائی کے مہینے کا پہلا ورکنگ ڈے ہے. 5 جولائی آج پہلا ورکنگ ڈے. مارکیٹوں میں بھرپور والیوم کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ آج سارا دن مارکیٹوں میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بہت زیادہ رہے گا. اچھا، اتار چڑھاؤ صبح سے ہم تو اتار صبح سے دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح چائنا کا PMI جو رپورٹ آئی وہ تھوڑا سا لٹل بیڈ آئی، اس کی خراب خبر آئی. اسی طرح چائنیز کمپوزٹ انڈیکس ہے وہ بھی ڈکلائن کر گیا، یعنی 55 سے 52% وہ آیا. اسی طرح PMI جو ہے وہ 57 سے 53.9 آیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے جو یورپین مارکیٹ ہے یا ارلی صبح ایشین مارکیٹ تھی، اور اب یہ جو 2-4 گھنٹے کے بعد امریکہ کی مارکیٹیں کھل جائیں گی، لیکن الیکٹرانک میں فیوچرز ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں جس میں S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک جو ہے وہ نچلی سطحوں پر ہیں. اچھا، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ 30 جون فرائیڈے کا دن تھا، آخری جو ہے وہ دن تھا جون کے مہینے کا. ویک اینڈ، منتھ اینڈ، کوارٹر اینڈ، بائی اینولی اینڈ، یعنی آدھا سال ختم ہو گیا تھا جمعے والے دن. اور میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ جمعے کو مارکیٹیں جو اوپر کی طرف گئی ہیں، یعنی اسٹاکس بالکل اوپر کی طرف جاتے چلے گئے. اور اس کی وجہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں 30 جون جو ہے وہ فائنینشیل یا فسکل ایئر کا آخری دن ہوتا ہے. اچھا، نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ 31 دسمبر ہو یا 30 جون ہو، جب 6 منتھلی یا ایئرلی کلوزنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک اپر موو کی طرح آتی ہے. ہر کمپنی یہ چاہتی ہے کہ اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، اس کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دے، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ڈپازٹس رہیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ 30 جون کو جو مارکیٹیں تھیں وہ بڑی تیزی میں گئیں. اور میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ 30 جون کو مارکیٹیں اسی وجہ سے اوپر جا رہی ہیں. اور جب نیکسٹ ورکنگ ڈے آئے گا، یعنی آج پہلا ورکنگ ڈے، تو آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب مارکیٹیں ڈاؤن سائڈ پہ آ رہی ہیں. وہ تمام اسٹاکس جو لوگوں نے 30 جون کو بائی کیے تھے اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں. ایون کہ جو دوسری خبر آئی ہے کہ جناب چائنا کا PMI اور چائنا کا جو کمپوزٹ انڈیکس ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. بہرحال یہ ایک بہانہ بنا کہ جناب چائنا کی رپورٹ آج خراب آئی ہے تو اس کی وجہ سے اسٹاکس ڈاؤن فال ہو رہے ہیں. تو بہرحال اب تک کی جو رپورٹ یہی ہے کہ چائنیز کی بیڈ نیوز آنے کی وجہ سے بازاروں میں ڈاؤن فال شروع ہوا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ ڈاؤن جو نیگیٹو خبریں ہم برطانیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ انفلیشن گرنے کے باوجود جو ہے وہاں پہ ایک سلو ہے، آج سلو ڈاؤن ہے. مارکیٹ میں کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ تقریباً 40-45 سال کے ہائیسٹ لیول پر برطانیہ کا انفلیشن ریٹ رہا ہے، اور اب اس کے اندر کچھ بہتری ہو رہی ہے، کچھ انفلیشن، کچھ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے. تو اس کے باوجود جو ہے لیکن آج وہاں کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ سلو دکھائی دے رہی ہے. اچھا، برطانیہ کے حوالے سے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ریلوے کا نظام ہے وہ برطانیہ میں بڑا زبردست ہے، اور پاکستان اور انڈیا میں بھی جو ریلوے کا نظام ہے وہ بھی انہی کے مرہون منت آج تک چل رہا ہے، پچھلے 70 سال اور 100 سالوں سے. آج ایک خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ برطانیہ میں جو ٹکٹ ہاؤس ہوتے ہیں وہ ٹکٹ ہاؤس جو ہیں
وہ اب ڈکلائن ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگ وہاں پر نہیں جاتے, لوگ آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں, آن لائن ٹکٹس خرید لیتے ہیں. اس وجہ سے جو trainline.com کر کے ان کا جو ویب سائٹ ہے یا ان کی جو ایک دفاتر بنے ہوئے ہیں, ان دفاتر کو اب بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آج یا کل میں اس کا فائنل فیصلہ ہو جائے گا, جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ میں بہت سارے جو لوگ ریلوے سے جڑے ہوئے ہیں, ان کے جو ٹکٹ گھر سے جڑے ہوئے ہیں, ان کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا. اب بتایا جا رہا ہے, جو انالیسز آئی ہے کہ 1995 میں, یعنی تقریباً آج سے 30 سال پہلے آپ کہہ لیجئے, کہ جو ٹکٹس 85% ٹکٹ گھر سے بکا کرتے تھے وہ محض 12% پہ آ گئے. تو اب 12% کو بھی ختم کر رہے ہیں. ان کے پاس ظاہر ہے کہ کاسٹ بہت زیادہ آ رہی ہوگی, تو ان کو وہ سارے دفاتر بند کر دیں گے, اور اب جو ریلوے کے ٹکٹس ہیں وہ صرف آپ آن لائن خرید سکیں گے, کیونکہ ایک نیگیٹو خبر ہے. اس نیگیٹو خبر کی وجہ سے بھی آج اسٹاکس میں تھوڑا سا مندہ دکھائی دے رہا ہے. اچھا, اور جو باتیں ہمارے پاس جو نیگیٹو آ رہی ہیں, یعنی ایف او ایم سی کے میٹنگ منٹس کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ آج رات کو 11 بجے امریکہ میں جو ایف او ایم سی فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کی جو میٹنگ منٹس ہوتے ہیں, اس میں اس بات کا اشارہ ڈھونڈتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ جو ہے نیکسٹ جو ان کی میٹنگ ہوگی جولائی کے میرے خیال میں آخر میں ہے, وہ اپنے شرح سود میں اضافہ کر دیں گے. ابھی ہم جانتے ہیں کہ 5.25% امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے, اور لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے پاز کیا تھا, انہوں نے نہیں بڑھایا تھا, انچینج چھوڑ دیا تھا. لیکن دوسری جو باتیں ہیں, یعنی اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں کہ آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, ناروے ہے, فن لینڈ ہے, یورپین سینٹرل بینک ہے, یا برطانیہ ہے, یہ تمام جو ممالک ہیں وہ اپنے شرح سود میں اضافہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ امریکہ کے سینٹرل بینک کی جو ذیلی کمیٹی ایف او ایم سی ہے یا ان کے بورڈ آف گورنرز ہیں, ان کے اوپر بھی لازمی پڑتا ہے. اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب جو بازاریں کی جو حالات ہیں اس میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا چاہیے. تو اس وجہ سے بھی آج صبح سے جو اسٹاک مارکیٹیں گر رہی ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا, یہ برطانیہ کی خبر, چائنا کی خبر, اینڈ پلس جو تجزیے اور تبصرے پیش کیے جا رہے ہیں کہ آج رات کو امریکہ کی جو ایف او ایم سی میٹنگ منٹس آئیں گے, اس میں یہ اشارہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جو کہ توقعات ہیں, متوقع ہے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی اشارہ ملے گا کہ وہ انٹرسٹ ریٹ آئندہ اپنی میٹنگ میں بڑھائے گا. اس بڑھانے کی وجہ سے آج دیکھیے کہ اسٹاکس میں گراوٹ دکھائی دے رہی ہے. اچھا, اس انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے حوالے سے جب ہمارے پاس خبریں آتی ہیں, پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا, جب ہمارے پاس اشارے یہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں یا پریکٹیکل انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے, تو سونے کی قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے. اچھا, اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی دنوں سے سونے کی جو قیمتیں ہیں, میں نے آپ کو ٹیکنیکلی پہلے آپ کو 1925, 1925, 1910, 1900 یہ سارے آپ کو لیولز دیے تھے, اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر 1925 کے نیچے مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہیں, کلوز ہوتی ہیں, تو دین دا مارکیٹ ول کم ڈاؤن اور گولڈ کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. اور یہی کچھ ہوا, اور ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی قیمتیں اسی رینج میں چل رہی ہیں, 1925, 1920, 1915 کے قریب مارکیٹ اسی رینج میں چل رہی ہے. اچھا, اب ہمارے پاس جب یہ خبر آنا شروع ہو جائے گی کہ جناب امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کرے گا, تو یہ جو ہے یہ گولڈ کے لیے نیگیٹو ہو سکتا ہے. اپارٹ فرام دیز آل ہیپننگز کے نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں کہ اسرائیل نے سیریا پہ اٹیک کر دیا, فلسطین پہ مار دھاڑ جو چل رہی ہے, یوکرین اور روس میں جو خلفشار ہے پچھلے 1.5 سالوں سے, وہ آپ کے سامنے. لیکن یہ تمام خبروں کے باوجود جب ہمارے پاس ایک سب سے بڑی خبر آتی ہے کہ جناب امریکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے جا رہا ہے یا بڑھائے گا 25 بیسس پوائنٹ یا 50 بیسس, تو اس بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں گراوٹ شروع ہو جاتی ہے. تو آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایف او ایم سی میں یہ کوئی انڈیکیشنز آئی کہ جناب امریکہ انٹرسٹ ریٹ آئندہ میٹنگ میں بڑھائے گا, تو آپ دیکھیے گا کہ گولڈ کی قیمتیں کرنسی میں یورو, اسٹرلنگ, سوئس فرینک, جاپانیز ین, یہ تمام گراوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں. بہرحال اس ہو سکتے کو تو آپ ضرور سنیے اور سمجھیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش تمام لوگوں سے رہتی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں. جو گراف چارٹس وغیرہ بنتے ہیں, اور میں اپنے پلیٹ فارم پر ڈیلی اس کی انالیسس بھی ڈالتا ہوں, آپ چاہیں تو 10 دن کا میرے ساتھ فری ٹرائل لے سکتے ہیں, تو اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کو پیڈ کر کے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. بہرحال اگر آپ اس فائنینشیل مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو میری تمام لوگوں سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو سمجھداری کے ساتھ کام کریں,
صرف تکا نہ لگائیں کہ جناب مجھے لگ رہا ہے کہ بازار اوپر جائے گی، مجھے لگ رہا ہے کہ نیچے آ جائے گی. دیکھیں میرے لگنے لگانے سے بازاریں نہیں چلتی، بازاریں چلتی ہیں فیکچوئل گراؤنڈز پہ، اصل حقیقتوں پہ، اصل خبروں پہ، یا ٹیکنیکلٹیز کو فالو کرتی ہیں کہ جناب اگر اس کا RSI ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس جو ہے وہ 80 سے اوپر چلا گیا، 75 سے اوپر چلا گیا، اوور باٹ ٹیریٹری میں آ گیا، تو اس میں آپ شارٹ سیلنگ کا چانس لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے وائس ورسا 20 پہ یا 25 پہ RSI آ جاتی ہے تو اوور سولڈ ٹیریٹری آ جاتا ہے، تو آپ وہاں پہ بائنگ چانس لے سکتے ہیں، بٹ وتھ لٹل اسٹاپس. اپنے رسک کو ضرور ملوز خاطر رکھتے ہوئے کام کریں، اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کیجئے. اچھا بہرحال اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو روس اور سعودی عرب کی طرف سے تیل کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. 2 دن سے یہ خبریں زد عام ہیں کہ جناب رشیا نے اپنی جو ایکسپورٹ تھی وہ 5 لاکھ بیرل جو ہے وہ ڈکلائن کر دی ہیں. اسی طریقے سے مہینے بھر پہلے ہم نے خبر سنی تھی کہ سعودی عربیہ نے بھی 5 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے اپنی پروڈکشن کو کٹ کیا تھا. اچھا اب میں اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں روس اور سعودی عربیہ. یہ سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کنسیڈر کیے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ ایران ہے، وینیزویلا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، الجیریا ہے، پھر UAE بھی ہے، وہ بھی سب تیل پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ یعنی اوپیک پلس، جب ہم پلس لگاتے ہیں تو اوپیک پلس بن جاتا ہے، تقریباً 28-29 ممالک اس میں شامل ہیں. اس میں اب 2 بڑے ملک ہیں. ایک اوپیک کا سب سے بڑا ہیڈ ہے جس کو ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں، کنگڈم آف سعودی عربیہ KSA، اور جو اوپیک پلس کا سب سے بڑا ہیڈ ہے وہ ہے رشیا، روس. اچھا روس اور سعودی عرب دونوں اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پروڈکشن کو کٹ کیا جائے، اور جو $70 ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کروڈ آئل کی پرائسز چل رہی ہیں ان کو ہم $80-84 تک لے کر جائیں. تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس تو پچھلے 1.5 سال سے جب سے یوکرین کے اوپر اس نے اٹیک کیا ہے، پورے یورپ کو وہ دھمکی دیتا رہتا ہے کہ ہم جو ہے آپ کا تیل بند کر دیں گے، آپ کو انرجی سیکٹر کی سپلائی بند کر دیں گے، اور اگر آپ نے نیٹو میں داخل ہونے کی کوشش کی، چاہے وہ فن لینڈ ہو یا وہ آپ کا سویڈن ہے یا ناروے ہے، ان سب کو اس نے تنبیہ دے رکھی ہے کہ جناب آپ نیٹو الائنس جو کہ امریکہ ہیڈ کرتا ہے اس میں آپ شامل نہیں ہوتے ہوں گے. اور اسی نیٹو میں الائنس میں شرکت کی وجہ سے روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا. تو بہرحال ابھی تک یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ اس کی کٹوتی، اس کی ایکسپورٹ کی کٹوتی یا اس کی پروڈکشن کی کٹوتی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں اوپر جا سکتی ہیں لیکن نہیں جا رہی ہیں. اب اس نہیں جانے کی جواب جو ہے میں نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر آپ کو دیا ہے کہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا GDP کیا ہے. اب دیکھیں روس جو ہے 1.5 GDP ٹوٹل رکھتا ہے، اسی طریقے سے سعودی عرب کا GDP تقریباً $3 ٹریلین ہے. تو لگ بھگ کا $5 ٹریلین ان دونوں اکانومیز کا اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ امریکہ کا جو GDP ہے وہ $21 ٹریلین ہے. پوری دنیا کی سب سے بڑی اکنامک ہب ہے، اکنامک پاور ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ سعودی عرب امریکہ کی بات نہیں مانتا یا روس جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ ان کی ریکویسٹ کو فالو نہیں کرتا، تو وہ اپنا اسٹریٹجک ریزروز مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ خبر نہیں آتی لیکن یہ سلولی، اگر وہ 5 لاکھ بیرل پر ڈے ہے تو اس کو 6 لاکھ کر دیں گے، اس کو 5.5 لاکھ کر دیں گے. وہ آہستہ آہستہ اپنے اسٹریٹجک ریزروز کو بڑھا کے مارکیٹ میں جو ہے سپلائی کرنچ جو کریٹ ہونے والا ہوتا ہے اس کو بچا لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ تیل اوپر جانے کے بجائے تیل کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں. تو آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبر 2 دن سے چل رہی ہے کہ روس نے اپنی ایکسپورٹ میں 5 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے ریڈکشن کیا ہے. سعودی عرب نے پچھلے مہینے 5 لاکھ بیرل پر ڈے ریڈکشن کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تیل کی قیمتیں $75 نہیں ہو رہی ہیں. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ آپ کو میں نے بتا دی کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک ریزرو مارکیٹ میں پھینک دیتا ہے. تو بہرحال ٹیکنیکلٹیز کو آپ فالو کریں اور یہ دیکھیں، یہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر میں ڈال رہا ہوں اپنے بائنگ سیلنگ لیولز، اس کو آپ دیکھیں اور اس کو سمجھتے ہوئے اپنی ٹریڈ کو پریکٹس کریں، اپلائی کریں. تو بہرحال یہ امپورٹنٹ خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ آج رات کو ہے، جو کہ رات 11 بجے امریکہ کے FOMC کا رزلٹ ہے. رزلٹ نہیں ہے، سوری، امریکہ کے میٹنگ منٹس شائع کیے جائیں گے. یہ تو بین الاقوامی خبریں ہو گئیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. اب ہم تھوڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں. پاکستان میں جناب بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اسٹاک مارکیٹ 1000 1200 1500 2000 پوائنٹ پلس ہو گئے. کس بات پہ پلس ہوئے ہیں آپ یہ بتائیے. ابھی میرے پاس جو تجزیے تبصرے موجود ہیں پاکستان میں، ابھی صرف میں جو آپ سے بات کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس وقت $22 بلین یعنی $22 بلین ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور امپورٹ کتنا کرتے ہیں؟ $45 بلین. یعنی وہ ملک جو $22 بلین ایکسپورٹ کر رہا ہے محض، اور $45 بلین جو ہے وہ آپ
امپورٹ کر رہے ہیں تو ڈفرنس تقریباً 50% ہو جاتا ہے. یعنی آپ لگا لیے کہ $23 بلین کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. یہ سامنے میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ نمبرز بتا رہے ہیں. اب یہاں پر بات ہوتی ہے کہ جناب آئی ایم ایف جو ہے آپ کو $3 بلین کا اس نے معاہدہ کیا ہے, اور جناب 30 جون کو تو آپ ڈیفالٹ ہونے والے تھے, لیکن یہ ہے کہ اس نے آپ کو ایک نیا لالی پاپ دے دیا ہے کہ جناب اب آپ $3 بلین میں کھیلتے رہیے. اچھا $3 بلین ابھی ملے نہیں ہیں. $3 بلین اگلے 9 مہینوں میں مختلف شرائط ماننے پر ملیں گے. اب کیا شرائط ہیں؟ بجلی بڑھا دو, گیس بڑھا دو, پراپرٹی ٹیکس بڑھا دو, یہ بڑھا دو, فلاں بڑھا دو, ہر چیز بڑھا دو. لیکن جو کور ایشوز ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹ کو کانسنٹریٹ کرے, ایکسپورٹ بڑھائے, ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں اوپر جائیے, اپنی جو ہماری ایگریکلچرل جو آئٹمس ہیں اس کو آپ ایکسپورٹ کیجئے. یہ ہو نہیں رہا ہے, اور ہم بھکاریوں کی طرح آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں, کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس چلے جاتے ہیں, اور اپنے اوپر جو ہے مستقل ہم دیکھیے یہ سود اور یہ لون, یہ انٹرسٹ کس وقت کہاں سے ہم جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے. یہ پاکستانی عوام کے اوپر کاری ضرب ہے. یہ آئی ایم ایف جو ہمیں دے رہا ہے یہ بھیک دے رہا ہے. ہمیں اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونا چاہیے. آج 7-8 سال پہلے, 10 سال پہلے یہی ہمارا آئی ایم ایف کا جو لون تھا وہ محض ہمارے پاس تھا, یا دوسرے لون تھے $5 سے $6 بلین. آج ہمیں $25 بلین ادا کرنے ایک سال میں. یہ $3 بلین کا ہم کریں گے کیا؟ یا آپس میں بندر بانٹ ہو جائے گا, ادھر ادھر بڑھ جائے گا, پاکستان کو کیا ملنا ہے؟ اب اسی خوشی میں اسٹاک مارکیٹیں بڑھ رہی ہیں کہ جناب پاکستان میں پتہ نہیں کیا دودھ اور شہد کی نہریں نکل آئی ہیں کہ $3 بلین جو ہے آئی ایم ایف دے گا. آپ اس کو دیکھیے, غور سے سمجھیے ان باتوں کو. آئی ایم ایف سے پیسے ملنے پہ ہمیں کون سی خوشیاں مل رہی ہیں؟ ہمیں جب تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان کی اکانومی پریکٹیکلی صحیح معنوں میں گرو نہیں کرے گی. ہمارا شرح نمو 6.1% سے 0.29% گر گیا ہے, 0.2% پہ ہم آ گئے. کدھر جا رہے ہیں پاکستانی عوام؟ ہم بڑے خوش اور شادیانے بجا رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف ہمیں $3 ارب دے گا. خدا رہا ان باتوں کو سمجھیں. ہمیں پریکٹیکلی ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. ہمیں اپنے کیبنٹ کے نمبرز کو کم کرنا پڑے گا. دیکھو جس کو دیکھو منسٹر بنا ہوا ہے, منسٹری ہمیں کم کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے جو آسٹیرٹی پیکج ہوتا ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا. یہ جو شاہانہ انداز ہے لوگوں کا, ہمارے حکومت کے لوگوں کا, اس کو ڈکلائن کرنا پڑے گا. کہیں پھر جا کر پاکستان کی اکانومی کو ہم کہیں گے کہ چلو بھئی ابھی صحیح. اور ایک منسٹر 10 گاڑیاں لے کے چلتا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ کدھر ہم لوگ رہ رہے ہیں ایک غریب ملک میں, اور ہمارا حالت یہ دیکھ لیجئے, شاہانہ زندگی ہماری. تو بہرحال آج گڈ نیوز بھی یہی ہے کہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ آج پھر 200-250 پوائنٹ پلس ہے. کل پرسوں 1500 پوائنٹ پلس ہوئی ہے, لیکن یہ پلس ہونا اتنا زیادہ پریکٹیکلی آئی ڈونٹ فیل کہ بہت اچھا ہوگا. لیکن بہرحال ہم دعا گو تو یہی ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں, پاکستان جو ہے وہ گرو کرے, اور حالات ہمارے جلد از جلد بہتر ہوں. اور اچھے حالات ہونے کے لیے واحد حل جو دکھائی دے رہے ہیں, جو کہ جو ڈفرینٹ ہم انٹرنیشنل میڈیا میں سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن جب تک نہیں ہوں گے پاکستان کے اکنامک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. تھینک یو, خدا حافظ.